حسین میرے غریب حسین حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والخاتم النبیین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں راتیں آرام کرنے کے لیے دیں اور دن کام کرنے کے لیے۔ وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں آزاد پیدا کیا اور آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ دی، ہمیں عقل دی، ہمیں شعور دیا، اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ارد گرد کو، اپنے ماحول کو، اپنے دین کو سمجھنے لگے۔ دیکھیے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی جو ہے عبادت کرنے لگ جائے، اپنے امی ابو کو امی ابو کہنے لگ جائے، دادی دادا کو دادی دادا کہنے لگ جائے۔ کتنا چھوٹا سا ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اور آہستہ آہستہ پہلے نگاہ ٹھہرتی ہے، پھر گردن ٹھہرتی ہے، پھر تھوڑا بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، پھر جب چلنا سیکھنے لگتا ہے پھر اس کے دانت آنے لگتے ہیں۔ اللہ نے ایک باقاعدہ انسان کے ساتھ ایک نظام رکھا، جانوروں کے ساتھ ایسا نہیں رکھا، پرندوں کے ساتھ ایسا نہیں رکھا، انسانوں کے ساتھ ایسا رکھا۔ اور اس مشکل گھڑی میں، ایسے سخت وقت میں ہی کہ جب انسان بچہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس وقت میں خدا نے ہمیں والدین جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اچھے ماں باپ دیے، اچھے گھر والے دیے، ایک اچھا نام دیا، اور ایک اچھا مذہب دیا، مذہب اسلام ہمیں دیا۔ اور اس بات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ حضرت علی کی ولایت ہمارے دلوں میں ڈالی، محبت علی ابن ابی طالب ہمیں دی، اور محبت علی ابن ابی طالب ہی یقیناً یقیناً جنت میں لے جائے گی۔ اور اللہ ہمیں ولایت علی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، چھوٹے بچوں کو تو میری بات ابھی اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، کلاس 1 2 کے بچے ابھی اتنا نہیں سمجھ رہے ہوں گے، بس وہ سوچتے ہوں گے کہ نوشین آنٹی جو ہیں بات کرتی ہیں، بس ہاں سمجھ میں، ہاں واقعات وہ غور سے سنتے ہوں گے۔ لیکن تیسری چوتھی کے بچے، چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں، یا میٹرک تک کے لیول کی لڑکی، جب وہ میری باتوں کو غور سے سنیں گی تو انہیں ضرور سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے تو کوئی چیز بے مقصد پیدا ہی نہیں کی، کوئی بھی چیز بے مقصد بنائی ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کے بنانے کا اللہ کے ہاں ایک مقصد ہے۔ میں ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کو دوں، ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں ایک عجیب و غریب بیماری آئی، بہت علاج کیا گیا لیکن بیماری سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ پھر وہاں اس زمانے میں ایک بہت بڑے حکیم رہتے تھے، بہت لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کری، بہت انہیں پیغام بھیجے، اور انہیں کہا گیا کہ کچھ دن کے لیے آپ ہمارے علاقے میں آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے علاقے میں یہ عجیب و غریب بیماری آئی ہے، اور اس سے لوگ مر بھی رہے ہیں، اور بہت تکلیف والی یہ بیماری ہے۔ خیر، لوگوں کی محبت میں وہ حکیم وہاں آ گئے۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے مرض کو دیکھ کے کہنے لگے کہ نا، اچھا، اس علاقے میں جتنے چرواہے اس زمانے میں جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے وہ میرے سامنے آئے، اور لکڑہارے جو جنگلوں میں جا کے لکڑیاں کاٹتے ہیں انہیں بلاؤ۔
تقریباً جو بھی چرواہے تھے، لکڑہارے تھے، جو اس وقت بیمار نہیں تھے یا بیمار تھے، طبیعت بہتر تھی، ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم جہاں اپنی بکریوں کو چرانے جاتے ہو وہاں کچھ تم نے عجیب و غریب پودوں کو، پھولوں کو، جڑی بوٹیوں کو اگتے دیکھا؟ تو بھیڑ بکریاں چرانے والے ایک نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ لکڑی کاٹنے والے جنگل میں جو جاتے تو ان سے کہا کہ تم نے کوئی عجیب و غریب کوئی چیز دیکھی، کوئی نیا پودا اگتا دیکھا، کوئی نیا پھول کچھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ کہیں گے اچھا اب جاؤ اور جا کے دیکھو، اب جانا تو ہوشیاری سے جانا، دیکھتے ہوئے جانا، فکر کرتے ہوئے جانا۔ بہرحال کچھ ہی دنوں کے بعد ایک چرواہا اس حکیم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ اس وقت تک میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ میں جہاں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے جاتا ہوں اس سے کچھ فاصلے پہ ایک زمین تھی، وہاں پہ ایک عجیب قسم کی بوٹی اگی ہے، عجیب قسم کا اس میں سے پھول نکلتا ہے، اور بہت وافر مقدار میں وہ زمین پر سے میں نے ایسا پھول نہیں دیکھا، ایسی بوٹی نہیں دیکھی، اور میں دیکھتا ہوں کہ بکریاں شوق سے کھا رہی ہیں۔ تو حکیم صاحب نے اس وقت پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں جانتا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کوئی بیماری بھیجے، وبا یا مرض بھیجے اور اس کی دوا نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا اس کا یہ یقین کیوں تھا؟ تو کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر بیماری سے پہلے میں نے اس کی دوا رکھی ہے۔ فوراً کہا کہ وہ بوٹیاں، وہ پودے لے آؤ اور وہی اس مرض کی دوا ہے، اور واقعی انہوں نے اسے بنایا، اس کی دوا بنائی اور مریضوں کو دیا، سب کو شفا ہونے لگی۔ دیکھا بچوں آپ نے کہ پروردگار اپنی بات میں کتنا سچا ہے، یعنی بیماری سے پہلے اللہ نے اس بیماری کی شفا بنائی۔ اب آپ کی اور میری جو بات ہو رہی ہے آج 5ویں مجلس ہے، وہ ہے منتظر امام اور عزاداری۔ منتظر امام اور عزاداری۔ عزاداری سے ہم آپ کی کیا بات چل رہی ہے کہ اللہ نے عزاداری کے ذریعے ہماری روحوں کو بیدار رکھنا چاہا ہے، امام حسین کی غم کے ذریعے ہمیں مردہ ہونے سے بچایا ہے۔ دیکھیے مردہ ہم تو سمجھتے ہیں مردہ وہ ہوتا ہے جس کی جسم میں سے روح نکل جاتی ہے، نہ جو بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے، بس اسے نہلاؤ، کفن پہناؤ اور قبرستان میں لے جاؤ۔ یہ تو وہ مردہ ہے جس کا جسم مرا ہے۔ اس مردے کا کیا کریں گے جس کی روح مر جاتی ہے، جس کی روح مری ہوئی ہو، اسے کیسے آپ زندہ کر سکتے ہیں؟ یا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والے کی روح مری ہوئی ہے؟ سامنے والے کی روح کا پتہ کب چلتا ہے کہ اس کی روح مری ہے؟ دیکھا بعض لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، شرمندہ بھی نہیں ہوتے، شرم بھی نہیں آتی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بلا وجہ بول رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کسی نہ کسی پہ طنز کرتے رہتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے رہتے ہیں، انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو اپنی خوبصورتی پہ بہت یقین ہوتا ہے، ہم بہت خوبصورت ہیں، ہم بہت خوبصورت ہیں۔ بعض لوگوں کو اپنی دولت پہ بہت ہوتا ہے، ہم بہت دولت مند۔ وہ اپنی ان چیزوں میں، اپنی ان بیماریوں میں اتنے مبتلا لوگ ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ غرور، یہ فخر، یہ تکبر، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ان کے دل کو آہستہ آہستہ مردہ کر رہا ہے۔ اور جب پتہ ہے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہ اسے خدا کی یاد آتی، نہ اسے رسول کی یاد آتی، نہ اسے امام کی یاد آتی۔ تو پروردگار نے شیعوں پر یہ احسان فرمایا ہے، مسلمانوں پہ یہ احسان کیا، امام حسین علیہ السلام کے غم کے ذریعے ہمارے دل میں مظلوم کی چاہت ڈال دی، یتیموں کی چاہت ڈال دی، بے وطنوں کی چاہت ڈال دی، غریبوں کی چاہت ڈال دی۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا نا۔ اور اپنے دین کی چاہت جب ہمیں پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، جیسے میں بچوں کے لیے ایک بات بتاؤں اس طریقے سے، جب مٹانے لگے بے دین شریعت کے اصول، جب مٹانے لگے بے دین شریعت کے اصول، خشک ہونے لگے ایمان کے مہکتے ہوئے پھول، آ گیا رن میں حفاظت کے لیے جان بطول، آ گیا رن میں حفاظت کے لیے جان بطول، صبح عاشور آتی تھی آواز رسول کہ میرا حسین دین بچا لے گا۔ میرا حسین، کیا کیا امام حسین نے کہ دین بچ گیا۔
اب ہمارے یہاں کتنے بچے ہیں، ہمارے یہاں کتنی لڑکیاں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی. اچھا دیکھیں، بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمارے یہاں نماز پہ، دیکھیں ہم نماز سے، دیکھیں دو طرح کے بے نمازی ہوتے ہیں. ایک جو نماز سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، بس نہیں ہے، اللہ ہمیں ایسے ہی بخش دے گا، ہم مولا علی کو چاہتے ہیں، مولا علی ہمیں بخشوا دیں گے. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے پڑھنا ہے نا، ابھی پڑھ لیں گے نا، اچھا پڑھ لیں گے، کل تو پڑھی تھی نا، ظہر تو پڑھی تھی نا، بھائی عشاء نہیں پڑھی تو کیا ہوا. یہ دوسرا گروہ ہے، یہ کاہل لوگ ہیں، انہیں اہمیت نماز پتہ ہے پر یہ سستی کرتے ہیں. اور وہ جو پہلا والا گروہ کون، کہ ہمیں مولا بخشوا دیں گے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے. اچھا اگر ہمیں مولا علی بخشوائیں گے، ان کی محبت ہمیں بخشوائے گی، تو ذرا بتائیے کیا مولا علی نمازی نہیں تھے؟ ہاں، مولا علی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مولا علی تو بہت نمازی تھے، یہاں تک کہ مولا علی کو جو ضربت لگی وہ حالت نماز میں لگی، نماز میں مولا نے ضربت کھائی، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مسجد میں زخمی ہوئے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. ہمارے مولا تو بہت نمازی تھے، پر ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ، شیطان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر یہ نماز پڑھیں گے تو یہ جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ. اور پتہ ہے نماز جب کوئی پڑھتا ہے تو مثال ہے، اگر مجھے بہت تیز بخار ہو، میری طبیعت خراب ہو، اور سب گھر والے کہہ رہے ہوں چلو ڈاکٹر کے یہاں چلو ڈاکٹر کے یہاں چلو، میں کہہ رہی ہوں میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ بچوں مجھے بتائیے، جب میری اتنی طبیعت خراب ہے، مجھے تیز بخار ہے، نہ مجھ سے پانی پیا جا رہا، نہ مجھ سے کھانا کھایا جا رہا، نہ مجھ سے اٹھا جا رہا، تو میں خود بخود ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ نہیں نا، مجھے کس کی ضرورت پڑے گی؟ ایک ڈاکٹر کی. ڈاکٹر مجھے دیکھے گا، پھر وہ مجھے دوا دے گا، پھر میں وہ دوا لوں گی، تو میں فوراً تو ٹھیک نہیں ہو جاؤں گی، تھوڑا وقت لگے گا، پھر میں بہتر ہوں گی نا. تو شیطان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، ان بگڑے ہوئے انسانوں کے لیے بہترین دوا نماز ہے. اور معرفت کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھی جائے، جیسے دوا صحیح وقت پر صحیح مقدار مل لی جائے تو مریض ٹھیک ہو جائے گا. اسی طریقے سے دیکھیں نا، آپ کتنے حیران کن بات ہے نا، اللہ میں نے دن بھر میں 5 نمازیں رکھی ہے نا. ڈاکٹر بھی تو ہمیں دوا دیتا ہے، کہتا ہے صبح دوپہر شام ایسے کھانا، اچھا یہ والی صبح کھانا، اچھا یہ والی رات کو کھانا، یہ والی دن میں کھانا، ایک جیسی نہیں کھانا. دیکھ اللہ نے بھی ہمارے لیے ایسے رکھا. فجر کتنی؟ 2 رکعت، ظہر کتنی؟ 4 رکعت، عصر کتنی؟ 4 رکعت، مغرب کتنی؟ 3 رکعت، عشاء کتنی؟ 4 رکعت. تو خدا نے تو نظام سارا بہتر رکھا ہے ہماری روح کو زندہ کرنے کے لیے، ہمارے روح کو کھلانے کے لیے، ہمارے روح کو پلانے کے لیے. یہ ہم ہیں جو نماز سے دور ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. اچھا ایک بات بتائیے، اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی تو ہوگی نا، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا، تو زیارت عاشورہ میں تو ہے کہ امام حسین جب ہم قبر میں لٹائے جائیں گے تو امام حسین سے ملاقات ہوگی ہماری. اب یہ بتائیے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اور ہم بے نمازی وہاں جائیں گے تو میرے مولا حسین کہیں گے کہ تمہیں یاد نہیں کہ اس نماز کو بچانے کے لیے تو میں نے اپنا علی اکبر دیا تھا. کل بات ہو رہی تھی نا کہ جناب امام حسین نے جناب علی اکبر کا انتخاب نہیں کیا، قاسم کا انتخاب نہیں کیا، عباس کا انتخاب نہیں کیا، ان تمام لوگوں کو راہ خدا پہ قربان کیا. اور کس کو بچایا ہے امام حسین نے؟ دین کو. دین کی پہلی فروغ کو نماز کہتے ہیں. اور پتہ جب انسان نماز پڑھتا ہے وہ نجاست سے طہارت کا خیال رکھتا ہے، نجاست سے بچتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، وقت کا پابند ہو جاتا ہے، اس میں پنکچوئلٹی آتی ہے، وہ صاف ستھرا رہتا ہے، وہ نفیس رہتا ہے، وہ اپنے کپڑے لباس صاف رکھتا ہے، وہ جلدی جلدی نہاتا ہے. ایسا ہی کرتا ہے نا نمازی. وہ گندا غلیظ کیچڑ زدہ تھوڑی گھوم رہا ہوتا ہے نا. جو نمازی ہوتا ہے اس کے کپڑوں پہ چھیٹ آ جاتی ہے تو وہ اس سے اپنے لباس کو فوراً بدلتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں عبادت کے بھی ذریعے. اور یہی ہمیں عزاداری سکھاتی ہے. جب محرم آتے ہیں ہم سے دوبارہ سے ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہر مجلس میں بیٹھے ہوئے جب اچھے اچھے واقعات، اچھی اچھی باتیں امام حسین کی بتائی جاتی ہیں، ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل ہم سے سوال کرتا ہے تم ایسے ہو؟ ہمارا دل، اگر ہم نے سال بھر نماز کی طرف توجہ نہیں دی ہوتی ہے، جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا ہوتا، گانے کو گناہ نہیں سمجھا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل اسی وقت ہم سے کہتا ہے تم کتنے گندے ہو، تم کتنے برے ہو.
لیکن اب بھی یہاں بیٹھ کے معافی مانگو، ابھی تمہاری زندگی ہے، تم آئندہ سال جب یہاں آؤ گے ابھی وعدہ کر لو حسین سے، اور امام حسین سے جو وعدہ کرنا سچا کرنا، ہمارا دل کہتا ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ بتاتی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں دائیں یعنی لیفٹ اور رائٹ گمراہی کی راہیں، لیفٹ اور رائٹ گمراہی کی راہیں، اور درمیانی راستہ یعنی سامنے والا راستہ ہی صراط المستقیم ہے۔ اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں، اس سے شریعت ظاہر ہوتی ہے اور انسان کو اس پہ چلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی تمہیں دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، تمہیں کیا دیکھنا ہے؟ قرآن اور اس کے نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم لوگ نے کس چیز پہ بات کری؟ آج ہم نے بات کری نماز کی پابندی پہ۔ اب جیسے ہمارے چھوٹے بچوں کو وضو نہیں آتا، دیکھیں آپ وضو جب سیکھیں گے آپ کو خود بھی مزہ آئے گا۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں اکثر وضو کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، غلطی کرتے ہیں، انہیں خیال نہیں رہتا ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف آنا چاہیے، مسح کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کس طرح ہونا چاہیے۔ پتہ ہے مولا علی ایک جملہ کہتے ہیں بہت پیارا، میں یقین سے کہتی ہوں، میں جو بچے مجلس سن رہے ہیں وہ اسے یاد کر لیں گے۔ مولا علی ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب بھی وضو کرو، سب سے کہہ رہے ہیں، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، جوانوں سے بھی، جب بھی وضو کرو جوانوں کی طرح۔ جوان کیسے ہوتے ہیں؟ چاک چابند، ہوشیار، سب چیز میں ہر طرف نگاہ رکھنے والے۔ کہا جب بھی وضو کرو، چاہے بوڑھا وضو کرے، بچہ وضو کرے، جوان کرے، کہا جوانوں کی طرح وضو کرو۔ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہو، بعض لوگ کتنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر کھڑے، پھر بھاگے، 2 منٹ میں ساری نمازیں ختم۔ تو کہا جب بھی نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح۔ بوڑھے کیسے چلتے ہیں؟ آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو کہا آہستہ نماز پڑھو، آرام سے پڑھو۔ اور پھر مولا علی نے ایک بہت پیارا جملہ کہا، دیکھیں اب مولا علی نے جوانوں کو بھی یاد کر لیا، بوڑھوں کو بھی، ابھی بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر کہنے لگے چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، جب بھی دعا کرو بچوں کی طرح کرو۔ بھئی یہ کیا؟ وضو کرو جوانوں کی طرح، نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح، دعا کرو بچوں کی طرح۔ بھئی کیا بات ہے بچوں میں ایسی؟ کیا بچے بڑے ضدی ہوتے ہیں، کسی چیز کی ضد لگ جاتی ہے تو مانگتے رہتے ہیں، چاہیے، یہ لینا ہے، لینا ہے، لینا ہے، دماغ سے بات نکلتی ہی نہیں جب تک مما بابا وہ چیز دلوا نہیں دیتے۔ اچھا، اور پھر جیسے ہی لے لیتے ہیں وہ چیز، پھر دوسرے تیسرے دن سے ان کا پھر کسی اور چیز کا دل کھانے کا چاہنے لگ جاتا ہے، لینے کا چاہنے لگتا ہے، پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتے ہیں نا بچے۔ اچھا، ان دنوں میں نے آپ سے کہا تھا نا پہلی مجلس میں کہ کون امام حسین کو تحفہ دے رہا ہے؟ سب پڑھ رہا ہے نا سورہ اخلاص کی ایک تسبیح، 100 دانوں والی ایک تسبیح پورے دن میں پڑھنی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ دینی ہے، اور کہنا ہے مولا آپ نے توحید کو بچانے کے لیے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے، مولا ہمیں آپ کی قربانی یاد ہے، اس لیے ہم ان دنوں سورہ اخلاص پڑھ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، کہو کہ اللہ ایک ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے نا؟ سب کو معلوم ہے نا سورہ اخلاص کے معنی معلوم ہے نا؟ بس خدا آپ کو زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ آج 5 محرم ہو رہی ہے، اور آج ہم آپ زیادہ تر لوگوں کے یہاں دیکھیں نا، جہاں جہاں مجالس ہوتی ہیں، آج سب لوگوں کے گھر میں زیادہ تر نوحے بھی جناب علی اکبر کے سن رہے ہوں گے، مجالس بھی جناب علی اکبر کی ہو رہی ہوں گی۔ یہ جناب علی اکبر کون تھے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ میاں نے، جیسے اللہ میاں سے ہم چیزیں مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں دیتا ہے نا، تو امام حسین نے بھی اللہ میاں سے کچھ مانگا تھا۔ کیا مانگا تھا امام حسین نے اللہ سے؟ امام حسین اپنے نانا رسول خدا کو بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے، لیکن وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کے نانا اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ سے دعا کرتے تھے، اے پروردگار، جب بہت چھوٹے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اپنی اماں کو بھی، والدہ کو بھی بہت چاہتے تھے، تو مولا حسین ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے پروردگار تو مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو میرے نانا کی شبیہ ہو، نانا جیسی شکل و صورت رکھتا ہو۔ دعا کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ ایک دن پتہ ہے رسول خدا امام حسین کے خواب میں آ گئے اور آ کے کہنے لگے، حسین میں نے خدا سے دعا کی ہے
کہ خدا تمہیں ایک ایسا بیٹا دے جو صورت میں مجھ جیسا ہو، تاکہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں لگے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے۔ جب صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا امام حسین بہت خوش ہیں۔ مولا حسین نا پتہ ہے کم مسکراتے تھے اور بہت اچھے تھے، بہت سخی تھے، بہت نرم دل تھے، لیکن مسکراتے کم تھے۔ ہر وقت چہرے پہ ایک دکھ سوز سا رہتا تھا۔ ظاہر ان کی والدہ کے ساتھ جو ہوا اس کا دکھ تو انہیں ہمیشہ رہا، اپنے والد کا جو تھا اس کا دکھ رہا، ان کے بھائی کو جیسے شہید کیا گیا اس کا دکھ امام حسین کے چہرے سے نظر آتا تھا۔ تو لوگوں نے دیکھا آج امام حسین علیہ السلام کا چہرہ بہت بشاش ہے، مسکرا رہا ہے۔ امام حسن بھی اس وقت زندہ تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے، سب نے پوچھا کہ حسین آج آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، تو بتایا کہ رات کو میرے نانا جان خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا خدا مجھے ایک بیٹا دے گا جو صورت میں رسول خدا جیسا۔ اب سب لوگ انتظار کرنے لگے۔ ایک دن امام حسین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آ کر کسی نے کہا کہ اے حسین آپ کو مبارک ہو، خدا نے آپ کو چاند سا بیٹا دیا ہے۔ بس میرے مولا نے کہا وہ آ گیا، میرے خدا نے میری دعا کو مستجاب کر لیا۔ لوگوں نے کہا اے حسین یہ وہی والا بیٹا ہے کہ جو صورت میں رسول خدا جیسا ہوگا؟ مولا نے ابھی تو دیکھا بھی نہیں تھا حضرت علی اکبر کو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ہے اور میں نے اس کا نام علی اکبر رکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، سب لوگ مولا کے گرد جمع ہو گئے، کہنے لگے کوئی یادگاری دے دیں کہ ہم اس یادگاری کو دیکھیں تو ہمیں یاد آئے کہ علی اکبر کی پیدائش میں امام حسین نے ہمیں یہ تحفہ دیا تھا۔ مولا نے سب کو تحفے دیے، بہت خوبصورت تھے جناب علی اکبر، اتنے حسین تھے کہ کبھی باہر چلے جاتے تھے تو ان کی امی پریشان ہو جاتی تھی کہ کسی کی میرے اکبر کو نظر نہ لگ جائے، میرا اکبر بیمار نہ ہو جائے۔ بہرحال جناب علی اکبر 18 سال کے ہوئے۔ جب جناب علی اکبر 18 سال کے ہوئے تو علی اکبر کربلا کی زمین پر تھے اور اپنے بابا کے سے بے انتہا محبت کرنا، ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا خیال کرنا، اور بہت بہادر بھی تھے، بہت بہادر تھے جناب علی اکبر۔ اور پتہ ہے جناب علی اکبر میں ایک خوبی اور تھی، آپ سخی بھی بہت تھے۔ جناب علی اکبر نے مدینے میں ایک گھر بنوایا تھا اور اس گھر میں عربوں میں ایک ہے کہ اگر کسی کے گھر سے دھواں اٹھے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے وہاں کھانا ہے۔ اس زمانے میں غربت بھی بہت تھی۔ جناب علی اکبر نے ایک گھر بنوایا تھا، اس گھر کی چھت پہ ہر وقت دھواں رکھتے تھے، کولے لگتے رہتے تھے کہ یہاں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر دن میں آؤ گے تو بھی کھانا ملے گا، رات کو آؤ گے تو کھانا ملے گا، رہنے کی جگہ بھی ملے گی۔ بہت سخی تھے جناب علی اکبر۔ لیکن جناب علی اکبر کو جناب زینب نے اور ان کی والدہ ام لیلہ نے مل کے پالا تھا۔ جب عاشور کا دن آیا اور مولا کے تمام دوست قربانی دینے کے لیے اپنی کو جانیں پیش کر رہے تھے، اور اس دن پتہ ہے عاشور، صبح عاشور جناب علی اکبر نے اذان دی تھی۔ جناب علی اکبر بڑے بے چین تھے، بار بار کہتے تھے بابا مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں۔ اور امام حسین کہتے تھے اکبر تمہیں معلوم ہے تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم مجھ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ علی اکبر میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ لیکن علی اکبر کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ جب میرے مولا نے ان کی بے چینی و بے قراری دیکھی تو جناب علی اکبر کو اجازت دی۔ جناب علی اکبر اپنی والدہ کے پاس آئے، بہت نیک عورت تھی ام لیلہ، بہت نیک۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی پیشانی چومی اور کہنے لگی میرے لال حق ادا کرو، غریب زہرا، اس وقت جناب فاطمہ زہرا کے بیٹے، ان کی مدد کرو، دین کی مدد کرو۔ جناب علی اکبر نے اپنی ماں سے کہا اماں میں آپ سے اجازت لینے، اور جناب ام لیلہ نے پیشانی چوم کے انہیں اجازت دے دی۔ پھر کہنے لگی علی اکبر زینب سے بھی اجازت لے لو، تمہاری پالنے والی۔ اور جناب علی اکبر کو بھی اپنی پھوپھی اماں سے بہت محبت تھی۔ جناب علی اکبر جب جناب زینب کے پاس آئے تو وہ عبادت میں مشغول تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ علی اکبر بیٹھ گئے۔ جب پھوپھی کی نماز ختم ہوئی تو جناب علی اکبر نے، جانتے تھے اجازت نہیں ملے گی تو کیسے اجازت مانگی تھی، کہا کہ پھوپھی اماں ایک سوال پریشان کر رہا ہے، کہا پوچھو علی اکبر۔ تو علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں فرزند زہرا قیمتی ہیں یا فرزند زینب؟ بے اختیار بی بی زینب نے کہا کہ خدا زینب کو 100 بیٹے دے، تمام کے تمام کو فرزند زہرا پر قربان کر دے۔ بس اتنا سنا جناب علی اکبر نے اپنی پھوپھی کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا پھوپھی اماں
خدا حافظ، میں میدان میں جاتا ہوں۔ بی بی زینب رونے لگی، رو کے کہنے لگی علی اکبر تمہارے سوال کا جواب دیا ہے، تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دی۔ بہرحال جناب علی اکبر رخصت ہوئے۔ لکھا ہے کہ آپ کی رخصت بڑی سخت تھی۔ خیمے کا پردہ، جناب علی اکبر جب باہر آنا چاہتے تھے نا تو بچے، بوڑھے، عورتیں سب جناب علی اتنے حسین تھے، علی اکبر اتنے بااخلاق تھے علی اکبر کہ ہر آنکھ رو رہی تھی کہ علی اکبر مرنے کو جا رہے ہیں، علی اکبر مرنے کو جا رہے ہیں۔ میرے مولا جناب علی اکبر باہر آئے، امام حسین نے انہیں گھوڑے پر سوار کیا۔ جب جناب علی اکبر جانے لگے تو امام حسین نے کہا پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ جناب علی اکبر چلے، پلٹ کے دیکھا بابا آ رہے ہیں۔ 3 دفعہ جناب علی اکبر پلٹے، تیسری دفعہ رک گئے، کہا بابا زحمت نہ کیجیے، رک جائیے بابا، کیا شفقت پدری کمزور کر رہی ہے۔ اور امام حسین نے جناب علی اکبر کے چہرے کو، حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اے علی اکبر تمہیں باپ کے غم کا اندازہ نہیں، تم ابھی صاحب اولاد نہیں ہو، ورنہ تم جانتے کہ جس کا تمہارے جیسا کڑیل جوان بیٹا ہو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جناب علی اکبر میدان میں گئے۔ پتہ ہے جناب علی اکبر کتنے دلیر تھے، کتنے بہادر تھے۔ انہوں نے 12 حملے کیے اور 3 دن سے پیاسے بھی تھے، 12 حملے کیے۔ جب 12 حملے کر دیے نا تو ان پر پیاس کا غلبہ ہوا، پیاس انہیں زیادہ لگنے لگی۔ ظاہر ہے جب ایک آدمی صحرا میں لڑ رہا ہو تو انہوں نے کہا بابا کے پاس جاتا ہوں۔ بابا کے پاس آئے، آ کے کہا بابا تھوڑا سا پانی ملے گا۔ امام حسین کے پاس تو پانی نہیں تھا۔ آپ نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو، شاید میری زبان کی کچھ تری تمہارے حلق کو تر کر دے۔ جیسے ہی آپ نے اپنے بابا کی زبان اپنے منہ ان کے منہ میں اپنی زبان دی، تڑپ کے کھینچی، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ جناب علی اکبر اب جنگ کرنے کے لیے گئے تو جناب علی اکبر کو یہ سوچ تھی کہ میرے بابا کتنے پیاسے ہیں، میرے بابا کا گلا خشک ہے، اس قدر خشک ہے۔ یہ سوچ جناب علی اکبر جب 13واں حملہ کر رہے تھے تو خیال و دھیان کس کی طرف تھا؟ اپنے وقت کے امام پر، کہ میرے وقت کے امام کو کیسا ان لوگوں نے ستایا ہے، کیسی تکلیف دی ہے، کتنا پیاسا رکھا ہے، کتنا زخمی کیا ہے، کتنے دکھ دیے ہیں۔ اس خیال سے علی اکبر جنگ لڑ رہے تھے کہ ایک برچھی آ کر علی اکبر کے سینے میں لگی۔ جناب علی اکبر کو بہت زخمی ہو گئے۔ جناب علی اکبر کو اپنے بابا سے اتنا پیار تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر شہید نے امام حسین کو وقت آخر پکارا کہ مدد کے لیے آئے، لیکن جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بس اتنا یہ سوچ کے اب جواب سلام کیا کہ میں اب گروں گا، جو مر جاؤں گا تو بابا کو سلام آخر کر دوں اور بابا مجھ تک نہ پہنچے۔ بس جناب علی اکبر نے گرتے ہوئے کہا بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ یہ آواز جب امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں آئی، میرے مولا جہاں کھڑے تھے گر گئے۔ میرے مولا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لکھا ہے کہ کبھی کونیوں کے بل چلے، کبھی گھٹنوں کے بل چلے، آواز دیتے چلے نور نظر ہے، لخت جگر ہے، علی اکبر کہاں ہو، آواز دو۔ علی اکبر تک میرے مولا پہنچے، دیکھا کہ برچھی کا پھل سینے میں لگا ہے۔ میرے مولا نے نکالنا چاہا، جب نکالنا چاہا تو کلیجہ آ گیا۔ علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، میرے مولا کہتے رہ گئے اکبر اکبر، اور اکبر چلے گئے۔ انت اللہ للعالمین علی قوم الظالمین۔